آیت میں جو کچھ کہا گیا اس استدراک کی عبارت کو نہیں سمجھتا. ارے پگلے، انبیاء وہ ہے کہ من استخف بجنابہ هو کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ. جو انبیاء کی شان گھٹائے گا وہ لعنتی بھی ہوگا، وہ کافر بھی ہوگا. زور سے بولو، زور سے بولو. اب بھی تذکرہ یہ کر رہے ہیں، جانتے نہ تھے. میں کیا آپ کے ابا جی تو جانتے تھے نا، کہا ماشاءاللہ بڑے عالم تھے. تو میں نے کہا پھر ان کا کلمہ پڑھ لو. ابے کو بڑا عالم مانتے ہو، حضور کے وقت کہتے ہو وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے. اگر ان سے پوچھیں موری خیر منگ کا کیا حال ہے تو بڑے عالم ہیں جی. وہ جی شیخ التفسیر ہیں. میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی، دادے کو شیخ التفسیر مانتے ہو جی. اور جس کو تفسیر رب نے خود سکھائی، یعلمہ الکتاب ہم الکتاب والحکمہ فرمایا. یہ حکمہ تفسیر ہی ہے نا جو رب نے خود سکھائی ہے اپنے رسول کو. الحکمہ سے مراد وہ مطلب ہے قرآن کا جو رب نے خود سکھایا اپنے حبیب کو. تو میں نے کہا جو تفسیر جس کو رب نے خود سکھائی، جو تلمیذ الرحمن ہے، اللہ کا شاگرد ہے، جس کے لیے علم القرآن کہا، جس کے لیے علمہ کا ما لم تکن تعلم کہا، اس کو عالم مانتے ہوئے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے دادا کو تو عالم کہتے ہے. بدبختہ، جو ان کی شان میں شک کرے وہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں. ہم لوگ الحمدللہ یقین والے ہیں، ان کی شان میں کیا شک کریں گے؟ ہم تو ان کے نواسوں کی شان میں بھی شک نہیں کریں گے. خاندان عالی کی بھی. گرامی قدر حضرات، پاک ہیں وہ لوگ قرآن بیان کر رہے ہیں. اور میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہ پیغام تازہ کرنا، ہر سال تھوڑی سی کائی بھی لگی ہو تو اتارنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ پاک کیسے، جیسے حضور کی شان ہے. اور میں حبیب پیارے تجھے پاک کرنا ہو تو میں سارے لوگوں کو اسی طرح کا چھوڑ دوں، پاک نہ کروں، درمیان میں تمہیں کیسے پاک کروں؟ سمجھ نہیں آئی؟ حضور پاک، حضور پاک کیسے ہوں کہ جس امی نے جنم دیا ہو وہ پاک نہ ہو، جس باپ کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں اگر وہ پاک نہ ہو، جس حلیمہ کے صدر اقدس سے دودھ پیا ہو اگر وہ پاک نہ ہو. کیوں کہ دودھ دو گھونٹ بھی بندہ پی لے نا، گھونٹ کیا ہے، ایک قطرہ بھی پی لے جی. تو جس عورت کا دودھ بچہ 2 سال کے اندر اندر پی لے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے نا، کیونکہ دودھ سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو خون سے ہوتے ہیں. کیوں کہ بچہ اس ماں کا بھی جز ہوتا ہے جس نے اسے جنم دیا، اور اس ماں کا بھی جز بن جاتا ہے جس نے اسے دودھ پلایا. اسی لیے یہ بات جو عرض کر رہا ہوں، شیخ نبھانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن بیبیوں نے دودھ پلایا اللہ نے ان کو بھی ایمان عطا فرمایا. یہ غور فرمانا اس بات پر، اللہ نے انہیں ایمان عطا فرمایا. جن عورتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے وجود مطہر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اللہ نے انہیں بھی ایمان عطا فرمایا. حتیٰ کہ حد کر دی انہوں نے لکھنے کی. فرماتے ہیں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں منسوب ہو گئیں، منگنی ہو گئی، منسوب ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، صرف منسوب ہوئی. تو حضرت شیخ نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ میرے رسول کی بیٹیوں کا نام جن جوانوں کے ناموں کے ساتھ بولے. نسبت ہوتی ہے نا، یہ جب منگنی کسی کی ہوتی ہے بچے بچی کی تو یہ کہتے ہیں ان کی نسبت ہو گئی. تو شیخ نبھانی کہتے ہیں رب کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میرے رسول کی بیٹیوں کے نام جن کے ناموں کے ساتھ جڑے بولے گئے، چاہے چند دن نہیں بولے گئے، ان کو بھی کفر پہ نہیں مرنے دیا. ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو رب نے مرنے سے پہلے ایمان عطا فرمایا.
پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بات اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہے۔ جن سے صرف منسوب ہوں ان کو کافر نہیں مرنے دیتا، اور جن کے بطن اقدس میں 9 ماہ تک آرام کیا ہو، کہو نا سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار کی اصل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے لائق پاک فرمایا، اور اہل بیت کو جو فرمایا یطہرکم تطہیرا، یہ تطہیرا کی بھی اصل تفسیر یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے پاک کرنے کا حق ہے، پاک کرنے کا حق ہے کیا؟ فرمایا پاک کرنے کا حق یہ ہے کہ اے حبیب جتنا تو پاک ہے، تیری شان کے لائق میں نے تیرے پھولوں کو پاک فرما دیا۔ تیری شان کے حق یہی ہے کہ تیری شان کے لائق بناؤں، تیری شان کے لائق ان کو پاک کروں، جیسے تیری اولاد ہونی چاہیے اس طرح میں نے پاک کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس یہ تمام مراتب خود بیان فرماتا ہے، اور سرکار کا ماحول سارا اسی طرح پاک ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ سرکار کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم بے مثل ہو، کسی عورت کی طرح نہیں ہو، اور کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔ اب میرا سوال ہے، آپ سب حضرات سمجھدار ہیں، عورتوں کے اگر 2 بازو ہوں، امہات المومنین کے 4 ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں ان گرو گھنٹالوں سے جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر یہ درس دیتے رہتے ہیں کہ حضور کی معاذ اللہ کوئی 4 آنکھیں ہیں تو ہماری طرح ہے نا، پھر 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر اسی کو معیار سمجھتے ہو مثل ہونے کا، تو لستن کا احد من النساء کہا، کسی عورت کی طرح نہیں ہو، تو بتاؤ کیا ان کے 4 بازو تھے؟ پائے مبارک ان کے 6 تھے؟ اور عورتوں کی طرح جسم میں شباہت میں اور عورتوں کی طرح نہیں تھی؟ کہا تھی۔ تو میں نے کہا پھر لستن کا کیا مطلب کہ نہیں ہو تم ان کی طرح؟ اس کا کیا مطلب؟ او بندے خدا، یہ 22ویں پارے کی پہلے رکوع کی دوسری آیت ہے کہ ایک بیٹی رسول کے گھر کی نہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، عمر فاروق کی بیٹی ہے، ایک بیٹی ابو سفیان کی ہے، ایک بیٹی زما کی ہے، حضرت سودا، یہ اور گھروں کی بیٹیاں ہیں۔ حضور کے نکاح میں آ گئیں، جب نساء تھیں تب نہیں، نساء نبی، جب نسبت حضور کی طرف ہو گئی تو رب نے کہا تم بے مثل ہو گئی ہو۔ تو میں نے کہا جس کے نکاح میں آ کے پرائی عورت، دوسرے گھر کی عورت بے مثل ہو جاتی ہے، وہ مالک خود کیوں بے مثل نہیں ہوگا؟ تو جس کے نکاح میں آ کے حضرت خدیجہ بے مثل ہو گئی، جس کے نکاح میں آ کے عائشہ صدیقہ بے مثل ہو گئی، اس رسول خدا کی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری مقام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے، تھوڑا سا بس اس پر غور فرمائیے گا۔ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس قبر انور میں تشریف فرما ہیں، آپ جس قبر انور میں تشریف فرمائیں، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 2 صدی 4 صدی کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں۔ قاضی ایاز اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں جس قبر انور میں حضور آرام فرما ہے، اور جس زمین پر، قبر انور کی زمین جس پر آپ تشریف فرما ہیں، اور جو زمین مٹی سرکار کے وجود مطہر کے ساتھ مس کرتی ہے، چومتی ہے آپ کے وجود مطہر کو، یہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مٹی چومتی ہے حضور کے وجود کو، وہ مٹی، یہ لفظ سننا سنیو، اور دل سے سننا، سر کے کانوں سے نہیں سننا، کیونکہ یہ واز دل کا کر رہا ہوں، جب بولوں دل سے تو سنو بھی دل